اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے غزوہ خندق کے اوپر، اور ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی۔ ادھر قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے اور انہوں نے خیمہ زن ہوئے، اور دوسری طرف غطفان اور ان کے نجدی ہمسفر 6000 کی نفری لے کر آئے تو عہد کے مشرقی کنارے میں خیمہ زن ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کی ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ صلا کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مسلمانوں کا کوڈ ورڈ تھا حامیم لا ینصرون، حامیم ان کی مدد نہ کی جائے۔ مدینہ کا انتظام حضرت ابن مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے قلعوں اور گھریوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینہ کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینہ کے درمیان حائل ہے۔ مجبور انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جسے عرب واقف ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ یعنی ان کا انتظام نہیں تھا وہاں محاصرے کا، وہ تو آگے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو محاصرہ کرنا پڑا۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے، انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرأت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ ادھر قریش کے شہ سواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں، یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی، اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاع کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبدود نے مبارزت کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایک ایسا فقرہ چست کیا کہ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، اس کی کوچے کاٹی، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی کے دو بدو ہو گیا۔ بڑا بہادر اور شہزور تھا، دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی، ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ کر وار کیے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئی تھیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر بد دعا فرما دی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، پس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری۔ یہیں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پیہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی اس لیے دست بدست اور خون ریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے۔ بہرحال ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر ہوئی بن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد کرزی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز و مختار تھا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا۔ ہوئی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر ہوئی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ ہوئی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بہر بے قرار لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاصیال میں اتار دیا ہے اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ ہائی تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مگر ہوئی اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ ہوئی کہ اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ یہود کی عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطۂ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں، اگر صحیح ہے تو واپس آ کر مجھے بتا دینا اور وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہو، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہے تو پھر لوگوں کے درمیان علانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے علانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیما۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، عدل اور کارا۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عزل اور کارا نے اصحاب رجیع کے ساتھ بدعہدی کی تھی اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔
باوجود یہ کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اخفائے حقیقت کی کوشش کی، لیکن آپ لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھا جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا لشکر تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا۔ پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ اسی لوگوں میں اس سخت اضطراب برپا ہوا جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی۔ اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پیخانے کے لیے نکلنے کی بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور پسپائی کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھانک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی روح غالب آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نپٹنے کا پروگرام بنایا۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو، لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت نہ ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لہٰذا وہ جیسا چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے پاس کچھ عادی یرغمال کے طور پر نہ دے، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو۔ قریظہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے، آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہے، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاملہ استفسار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی باتیں دہرائیں اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔
اس کے بعد جمعے اور سنچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج سنچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے ان لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی، انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بدلی اور پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکھیر دیے، ہانڈیاں الٹ دی، تنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھی بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کرکراتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے، اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا ہے اور ان سے جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہو گیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خندق میں صحیح ترین قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا اور مشرکین نے ایک ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی القعدہ میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی القعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز مارکا پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کی بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔